حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، پہلا انسان اور جنت سے نکلنے کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ وہ زمین پر اپنا ایک خلیفہ یعنی نائب پیدا کرنے جا رہا ہے۔ یہ سن کر فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اے رب، کیا تو زمین پر ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ حالانکہ ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ یوں آدم علیہ السلام پہلے انسان بنے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں کیونکہ وہ ان سے مختلف اور بلند تھے۔ تمام فرشتوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو جنات میں سے تھا اور بہت عبادت گزار تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے انکار کی کیا وجہ ہے؟ ابلیس نے تکبر سے جواب دیا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ ابلیس کا یہ تکبر اور نافرمانی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا اور اس پر قیامت تک کے لیے لعنت بھیج دی۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ وہ انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا اور زیادہ تر انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت عطا فرمائی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو میرے سچے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور ان پر جنت کی ہر نعمت حلال کر دی، مگر ایک خاص درخت کے قریب جانے سے سختی سے منع فرمایا۔ اب ابلیس کا مقصد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس نافرمانی پر مجبور کرنا تھا۔ اس نے مختلف طریقوں سے ان دونوں کو بہکانا شروع کیا۔ وہ ان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور فرشتے بن جاؤ گے، یا تم ابدی بادشاہت حاصل کر لو گے۔ آخر کار ابلیس کی مسلسل کوششوں اور وسوسوں سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بہک گئے اور انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل چکھ لیا۔ پھل کھاتے ہی ان کے جنت کے کپڑے اتر گئے اور وہ ننگے ہو گئے، جس پر وہ شرمندہ ہوئے۔ وہ فوراً جنت کے پتوں سے اپنے بدن چھپانے لگے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس پر حضرت آدم اور حوا نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور توبہ کی اور کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توبہ قبول کر لی، مگر اپنے فیصلے کے مطابق انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا۔ زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ نے انہیں زندگی گزارنے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کے احکامات عطا فرمائے۔ اس طرح انسان کی زمینی زندگی کا آغاز ہوا اور دنیا میں نیکی اور بدی کی جنگ شروع ہو گئی۔